صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل پاک پر۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ ضیاء میں۔ دوستو، پاکستان کی کنوں کی ایکسپورٹ 70% کم ہو گئی ہے۔ باغات بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اور زیادہ جو پرابلم آ رہے ہیں وہ فنگل ڈیزیزز کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ پھپھوندی کی وجہ سے زیادہ بیماریاں آ رہی ہیں لوگوں میں یا ہمارے باغبان دوستوں میں۔ اتنی زیادہ آگاہی پیدا نہیں کی جاتی۔ جو ہمارے باغ خراب ہو رہے ہیں اس میں ہمارے اپنے بھی کچھ قصور ہے۔ میں اکثر یہ ایک بات کرتا ہوں کہ باغ کو اگر فار ایگزامپل ہمارا 3 لاکھ کا ایکڑ بکتا ہے یا 4 لاکھ کا ایکڑ بکتا ہے تو اس میں سے 1 لاکھ روپے ہمیں اپنے باغ کو دینا چاہیے، 2 لاکھ روپے ہمیں اپنے بچوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ باغ کو 25,000 یا 30,000 روپے کی کھاد بھی دیتے وقت 200 بار سوچتے ہیں، اور باغ ہم کہتے ہیں کہ سال ہر سال چلتا رہے۔ اکثر باغات کی عمر 10 سے 15 سال، 20 سال، 25 سال ہے۔ سال ہر سال سے ان باغات میں سے ہم آمدن لے رہے ہیں لیکن ان کی نگہداشت نہیں کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم 2 بوری 3 بوری ڈی اے پی کی دے دیتے ہیں، 2 بوری 1 بوری پوٹاش کی دے دیتے ہیں، کو 2 بوری یوریا کی دے دیتے ہیں اور احسان سمجھتے ہیں کہ ہم نے باغ پہ کیا ہے۔ پیداوار ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کیلیفورنیا جتنی آنی چاہیے، مقابلہ ہم کہتے ہیں کہ ہم چائنا یا امریکہ کا کریں گے، لیکن کھاد ہم دیتے نہیں ہیں، اور جو کھاد ہم دیتے ہیں اس میں سے بھی آدھی 2 نمبر کھاد ہوتی ہے۔ دوستو، آج کا پروگرام میں آپ دوستوں کے لیے اس لیے نشر کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے باغات کی زندگی چاہتے ہیں، کیونکہ باغات کی زندگی میں ہی آپ کی معیشت ہے، اور اگر باغ ختم ہو جائیں گے تو کھیل سارا ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ پھر نہ آپ باغبان رہیں گے نہ باغ رہے گا، گلستان اجڑ جائے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم عشر بھی ادا نہیں کرتے۔ عشر کے لیے بھی بات کرنے کے لیے پہلے مجھے ایک عالم بننا پڑتا ہے، اس میں 200 حدیثیں سنانی پڑتی ہیں، پھر جا کر ہم کہتے ہیں کہ ہم عشر دیں گے۔ اب باغ کی بقا کے لیے آج کا یہ میرا پروگرام ہے کہ باغ کو اگر باقی رکھنا ہے تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ دوستو، باغ کو اگر آپ باقی رکھنا چاہتے ہیں نا تو ٹرائیکوڈرما کا استعمال باغ میں وافر مقدار میں کریں، کیونکہ اس سال آپ نے باغوں میں دیکھ لیا ہے کہ آپ کے باغات میں جو بڑے مسئلے تھے، جو بڑے حملے تھے، وہ پھپھوندی کے بیماریوں کے تھے۔ جڑیں خراب ہو رہی ہیں۔ میں نے کھیتوں میں جا کر باغ کے پودوں کی جڑیں کھول کے دیکھی ہیں، جڑیں خراب ہیں، گل سڑ رہی ہیں، چھال ان کی بالکل ناکارہ ہو چکی ہے۔ باغ کی اگر آپ بقا چاہتے ہیں تو ٹرائیکوڈرما کا استعمال کریں۔ اب ٹرائیکوڈرما کے استعمال کے لیے میں آپ کو فراہم کر سکتا ہوں، ہم لیب میں ٹیسٹڈ آپ کو ٹرائیکوڈرما دیں گے جس سے پتہ چلے کہ اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے۔ یہ ایک اچھا خاصا خرچہ ہو سکتا ہے آپ کے باغ کے لیے، لیکن اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ کی پہنچ سے باہر ہو۔ آپ کے 1 ایکڑ کے لیے 5 سے 7 ہزار روپے کا یہ سالانہ اخراجات کی مد میں خرچ ہوگا، اور اس سے آپ کا باغ بچنے کا چانس اس حالت میں جو بھی موجود ہے کو 60 سے 70% ہے۔ یعنی اس سال آپ اس کو اچھی ڈوز میں ٹرائیکوڈرما استعمال کروائیں۔ یقین جانیں یہ بات میں بڑی محبت سے آپ دوستوں کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ یہ میری بات آپ کو زندگی بھر کبھی یاد آئے گی۔ مشکل لگتا ہے ضرور، میرے لیے بھی یہ بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ میں آپ دوستوں کو کہوں کہ 1 ایکڑ پہ 5 سے 7 ہزار روپے آپ خرچ کر دیں، لیکن اس میں آپ کو نتائج ملیں گے۔ آپ کے باغ میں جو بڑے مسائل ہیں ان میں کیا ہے، شاخیں سوکھ رہی ہیں، پتے پیلے ہو رہے ہیں، پتوں کے اندر کلوروفل کا عمل بالکل متاثر ہے، ایسے سوکھے ہوئے پودے ہیں، جڑیں خراب ہیں۔ یہ سارے مسئلے ٹرائیکوڈرما سے حل ہونے ہیں، اور ٹرائیکوڈرما ہم فراہم بھی کریں گے آپ کو، اور لیب ٹیسٹڈ فراہم کریں گے۔ آپ میرے دوست جتنے بھی ہیں کھادوں سے زیادہ ٹرائیکوڈرما پہ توجہ دے لیں۔ یاد رکھیں میری بات، اور کھاد زیادہ سے زیادہ دیں اپنے باغ کو۔ ہم سال ہر سال سے باغات میں کھادیں نہیں دے رہے، میگنیشیم سلفیٹ ہم نہیں دیتے، مائکرو نیوٹرنٹ ہم نہیں دیتے، اور اوپر سے اگر ہم اتنے سخت سپرے کرتے ہیں، پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ہم اتنے سخت سپرے کر رہے ہیں کہ باغ کا ستیہ ناش ہم اپنے ہاتھ سے کر لیتے ہیں۔ باغ کے اوپر نرم سپرے کریں، سخت سپرے نہ کریں۔ پولٹرین سی کا سپرے اب تک نہیں بنتا کہ باغ پہ کیا جائے، لیکن ہم کر رہے ہیں۔ بارہا میں نے منع کیا ہے کہ باغ کے اوپر پولٹرین سی کا سپرے نہ کریں، بڑا سخت ہے۔ اسی طرح اور جو سخت قسم کے سپرے ہیں وہ باغ پہ نہ کریں۔ باغ کے مسائل تو دیکھیں کہ کیا ہے۔ باغ پہ سٹرس سلے کا حملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے پولٹرین سی کی سپرے کی تو ضرورت نہیں ہے نا۔ باغ میں اگر کوئی تیلے کا حملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے پولٹرین سی تو اس کا سلوشن نہیں ہے نا۔ ہم آ جا کے پولٹرین سی کی طرف بھاگ پڑتے ہیں، فنجی سائڈ کے سپرے کرتے نہیں ہیں۔ ٹرائیکوڈرما کو جوڑوں میں دیں تاکہ جوڑوں میں ایک اچھی ان کے رائزوسفیر میں جڑ کا جو احاطہ ہے اس کے اندر
ایک پاپولیشن ڈیولپ ہو ٹرائکوڈرما کی. یہ ایک مائکروبیل پروڈکٹ ہے، بایو پروڈکٹ ہے، اور یہ آپ کے باغ کو پورے سال محفوظ رکھتا ہے. تو جتنے بھی باغ کے مسائل ہیں، یقین جانے اگر ایک دھکا اور لگ گیا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سال بہت سارے کھیت خالی ہو جائیں گے. تو بڑی ایمرجنسی سچویشن میں میں آپ دوستوں کو یہ ریکمنڈیشن دے رہا ہوں کہ 5 پیک ہم استعمال کروا رہے ہیں 1 ایکڑ میں ٹرائکوڈرما کے. یہ تقریباً 2 kg بنتا ہے ٹرائکوڈرما کا وزن، یہ تقریباً 2 kg بنتا ہے. یہ ہم 1 ایکڑ میں استعمال کروا رہے ہیں اور ایمرجنسی بیسس پہ کروا رہے ہیں. اور پچھلے سال جن دوستوں کو ہم نے استعمال کروایا ہے اس میں کافی اصلاح کے میں نتائج ملے ہیں، تو ہم نے یہ ریکمنڈیشن دی ہے. میری آپ سے گزارش ہے ہنگامی بنیادوں پر ٹرائکوڈرما کا استعمال کریں اور لیب ٹیسٹڈ کریں. مارکیٹ میں بہت سارے ایسے پروڈکٹ ہم نے دیکھے ہیں کہ جس میں رزلٹ 0 آ رہا ہے. ٹرائکوڈرما ہونا بھی چاہیے. تو کوشش کریں ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں اور ٹرائکوڈرما کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اور کھادوں کے ساتھ ساتھ بایو فرٹیلائزر کے استعمال کو بھی ترجیح دیں. رائزوفاس اگر ہم استعمال کرواتے ہیں تو اس کے فائدے بھی تو دیکھیں کتنے ہیں. فروٹ سیٹنگ کتنی اچھی ہو جاتی ہے، فروٹ اتنا اچھا سیٹ ہوتا ہے، فروٹ کا سائز بڑا ہوتا ہے، جوسی فروٹ ہوتا ہے. ایسے ہی تو رائزوفاس ہم نہیں آپ دوستوں کو دے رہے ہوتے ہیں. بایو فرٹیلائزر کی طرف آ جائیں، ویسٹ ڈیکمپوزر کا استعمال کریں اور سخت سپرے اپنے باغ پہ بالکل مت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. شکریہ کسان، شکریہ پاکستان، والسلام.